ذیقعدہ کے مہینے میں عمرہ کی فضیلت اسلامی سال کے 12 مہینوں میں بعض مہینوں کو خاص فضیلت اور حرمت حاصل ہے، انہی میں سے ایک ذیقعدہ کا مہینہ ہے جو 4 حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان جنگ و جدال سے بچ کر امن، عبادت، ذکر، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اسی مہینے میں عمرہ کی ادائیگی ایک نہایت عظیم عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ یہ بندے کو مکہ مکرمہ، بیت اللہ، طواف، سعی اور اللہ کے حضور عاجزی کے حسین مناظر سے جوڑ دیتی۔ حجہ میں عمرہ کرنا اگرچہ ہر عمرے کی طرح ہی اصل میں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، مگر اس مہینے کی حرمت، امن اور حج کے موسم سے قربت اسے اور بھی بابرکت بنا دیتی ہے۔ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں کی گرد جھاڑتی ہے، روح کو تازگی دیتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ عبادت ذیقعدہ میں ادا کی جائے تو اس کی منویت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے اور اس میں بیت اللہ کا ماحول پہلے ہی عبادت، طلبی، دعا، استغفار اور تقوی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ذیقعدہ میں عمرہ کرنے والا شخص گویا حرمت والے مہینے کی برکتوں اور حرم مکی کی روحانی فضا کو ایک ساتھ سمیٹ لیتا ہے۔ ذیقعدہ کی فضیلت: ذیقعدہ اسلامی سال کے حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت والے مہینے وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ظلم، گناہ، جھگڑا اور معصیت سے بچنے کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ اس مہینے کا نام ہی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ مسلمان امن و سکون اختیار کرے، اپنے اعمال کو بہتر بنائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زیادہ محنت کرے۔ ذیقعدہ حج سے پہلے آنے والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں خانہ کعبہ جانے والوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے اور امت مسلمہ کی نگاہیں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوتی۔ آواس مہینے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ زمان جاہلیت میں لوگ بھی اس کے احترام میں جنگ روک دیتے تھے۔ اسلام نے اس حرمت کو مزید مضبوط کیا اور اسے عبادت، نیکی، صلح اور خیر کے لیے استعمال کرنے کی تعلیم دی۔ لہذا جو شخص ذیقعدہ میں عمرہ کرتا ہے وہ ایک ایسے وقت میں اللہ کے گھر پہنچتا ہے جب دلوں میں سنجیدگی، خاموشی اور خشوع کا خاص اثر ہوتا ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جس میں احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور آخر میں بال منوا نہ قصر کرنا شامل ہے۔ یہ عبادت حج کی طرح فرض نہیں، مگر اس کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ عمرہ بندے کے لیے مغفرت، پاکیزگی، دعا اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم نے عمرہ کی ترغیب دی اور اسے گناہوں کے مٹنے کا سبب قرار دیا۔ عمرہ کرنے والا شخص دنیا کی مصروفیات سے نکل کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہوا اپنے لباس، اپنے رسم و رواج اور اپنی ظاہری پہچانوں کو ایک طرف رکھ کر 2 سادہ چادروں میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ یہ منظر بندے کے اندر عاجزی، مساوات، بندگی اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔ ذیقعدہ میں جب یہ عبادت ادا کی جائے تو اس کی روحانی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ پہلے ہی اللہ کی اطاعت اور احتیاط کا پیغام دیتا ہے۔ ذیقعدہ میں عمرہ کی فضیلت کیوں زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ اگرچہ عمرہ ہر وقت افضل عبادت ہے، لیکن ذیقعدہ میں اس کی ادائیگی کچھ خاص پہلوؤں سے ممتاز نظر آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذیقعدہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینے میں نیکی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حج سے پہلے کا مہینہ ہے، اس لیے مکہ مکرمہ میں عبادت کا ماحول بہت گہرا اور بابرکت ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ذیقعدہ میں مسافر کو حج کے ہجوم سے پہلے نسبتاً سکون کے ساتھ عمرہ کی توفیق مل سکتی ہے، جس سے طواف، دعا اور ذکر میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ ذیقعدہ میں عمرہ کرنے والا شخص ایک ایسے وقت میں بیت اللہ پہنچتا ہے جب دل دنیاوی غفلت سے نکل کر آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اپنے احرام کے ذریعے اعلان کرتا ہے کہ اب میں دنیا کی آرائش چھوڑ کر رب کے گھر آیا ہوں۔ یہ کیفیت انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور اسے گناہوں سے توبہ پر آمادہ کرتی ہے۔ عمرہ کے روحانی فوائد: عمرہ صرف ظاہری اعمال کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک گہری روحانی تربیت ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیت اللہ کے گرد طواف کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت اسے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی، توکل اور یقین کی یاد آتی ہے۔ یہ یاد اسے سکھاتی ہے کہ بندہ مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے۔ عمرہ گناہوں کے مٹنے کا بھی ذریعہ ہے۔ بندہ جب اخلاص کے ساتھ عمرہ کرتا ہے، روتے ہوئے دعا مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے بہت سے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے دل پر جو سختی غفلت اور دنیا کی محبت جم گئے ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، بندہ اپنے اندر ایک نئی زندگی محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ عمرہ کے بعد اپنے اندر عبادت کی رغبت، نماز کی پابندی، تلاوت کی محبت اور نیکی کا ذوق محسوس کرتے ہیں۔ ذیقدہ میں عمرہ اور توبہ کی قبولیت۔ ذیقدہ میں عمرہ کا ایک نمایاں فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کو توبہ کے دروازے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جب انسان خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اپنی کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں اور نافرمانیاں ایک ایک کر کے سامنے آتی آوہو محسوس کرتا ہے کہ جس رب نے مجھے دنیا کی بے شمار نعمتیں دے، میں نے اس کی کتنی نافرمانی کا احساس ندامت کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ دل کی بیداری۔ حزدہ میں عمرہ کرنے والا جب لبیک الحم لبیک کی آواز بلند کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو جواب دے رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں حاضر ہوں، اب میں اپنی زندگی کو تیرے حکم کے مطابق سنوارنا چاہتا ہوں۔ حاضری دل کی سختی کو نرم کر دیتی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے رجوع کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دی۔ عمرہ اور حج کے موسم کی قربت۔ ذیقدہ حج کے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس مہینے میں عمرہ ادا کرنے کی ایک خاص منویت ہے۔ یہ مہینہ گویا حج کی تیاری، حج کی یاد اور حج کی روحانی فضا کا آغاز ہے۔ جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی ذیقدہ میں عمرہ کر کے حج کے ماحول سے نسبت قائم کر سکتے۔ آواور جو لوگ حج پر آنے والے ہوں ان کے لیے بھی یہ مہینہ روحانی تیاری کا بہترین ذریعہ ہے۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے والا شخص شعوری طور پر اس بات کا احساس کرتا ہے کہ وہ عظیم عبادتوں کے سلسلے میں داخل ہو رہا۔ حج، عمرہ، طواف، سعی، وقوف، رمی اور قربانی آل یہ عبادات ملت اسلامیہ کے شعور میں عظمت الہی اور اطاعت رسول کا پیغام دیتی ہیں۔ اس لیے ذیقدہ میں عمرہ کرنا گویا اس عظیم قافلے کا حصہ بننا ہے جو اللہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کی برکت۔ بیت اللہ کی زیارت خود ایک عظیم سعادت ہے۔ دنیا میں بہت سے مقامات خوبصورت ہو سکتے ہیں مگر بیت اللہ وہ مقدس گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز بنا الفس کے گرد کیا گیا۔ ہر طواف اس کے سامنے کی گئی، ہر دعا اس کے سائے میں بہایا گیا، ہر آنسو ایک الگ نور رکھتا ہے۔ ذیقدہ میں جب انسان اس گھر کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کے دل میں خشوع اور ادب زیادہ ہو الف ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے کی عظمت کا اثر بھی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا دراصل اپنی حقیقت کو پہچانا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں کتنا کمزور، محتاج اور عاجز ہوں، نہ میرے پاس طاقت ہے، نہ میری حیثیت ہے، نہ میری کوئی اصل عزت۔ عزت تو اسی کی ہے جس نے اس گھر کو اپنا گھر بنایا اور ہمیں اس کا مہمان ہونے کا شرف دیا۔ ذیقدہ میں یہ احساس اور گہرا ہو جاتا ہے۔ عمرہ اور سادگی کی تربیت۔ عمرہ انسان کو سادگی سکھاتا ہے۔ احرام کا لباس اس بات کی علامت ہے کہ انسان ظاہری تفاخر، طبقاتی امتیاز اور دنیاوی شان و شوکت کو ترک کر دی۔ ذیقدہ میں جب عمرہ کیا جاتا ہے تو یہ سادگی اور بھی خوبصورت نظر آتی ہے، کیونکہ حرمت والے مہینے کی روح بھی انسان کو بے جا زینت، شور، شغب اور فضول مشاغل سے روک کر سنجیدگی کی طرف بلاتی ہے۔ آج کے دور میں انسان دکھاوے، مقابلے اور دنیاوی دوڑ میں الجھا ہوا ہے۔ عمرہ اس الجھن سے نجات دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اصل خوبی تقوی ہے، اصل شان بندگی ہے، اصل دولت نیکی ہے۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنا اس سبق کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ مسلمان کو اپنی زندگی میں اعتدال، عاجزی اور اخلاص اختیار کرنا چاہیے۔ دعا، استغفار اور ذکر کی قبولیت۔ عمرہ کا ایک بہت بڑا حسن یہ ہے کہ اس میں دعا کے مواقع بہت زیادہ ہوتے۔ طواف میں ملتزم کے قریب مقام ابراہیم کے پاس صفا و مروہ پر زمزم پیتے ہوئے اور حرم کے ہر گوشے میں بندہ اللہ سے مانگ سکتا۔ حزدہ میں ان دعاؤں کی کیفیت اور بھی پراثر محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ مہینہ پہلے ہی بندے کو اللہ کی طرف جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ استغفار عمرہ کی روح ہے۔ انسان جب استغفار کرتا ہے تو اس کے دل سے تکبر نکلتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ ذکر الہی زبان کو پاک کرتا ہے اور دل کو نور دیتا ہے۔ ذیقدہ میں عمرہ کے دوران ذکر اور استغفار کو معمول بنانا چاہیے تاکہ عبادت صرف جسمانی سفر نہ رہے بلکہ باطنی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ اہل ایمان کے لیے پیغام۔ ذیقدہ میں عمرہ ایک عظیم پیغام دیتا ہے کہ مسلمان کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ادنا کی مصروفیات، کاروبار، خاندان، سفر اور ذمہ داریاں اپنی جگہ، مگر دل کا اصل رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو ذیقدہ میں عمرہ کی توفیق ملے تو اسے چاہیے کہ اس موقع کو معمولی نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی زندگی کا یادگار لمحہ بنائے، خوب توبہ کرے، روح
تی ہوئے دعا مانگے، اپنے والدین، اہل خانہ امت مسلمہ اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عمرہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک عہد ہے۔ یہ عہد کہ اب میں پہلے سے زیادہ سچا مسلمان بنوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ سے بچے گا، حقوق العباد ادا کروں گا، حلال کمائی اختیار کروں گا اور اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھاؤں گا۔ ذی میں کیا گیا عمرہ اگر انسان کی زندگی بدل دے تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اختتامیہ ذی کا مہینہ اسلامی سال کے عظیم اور بابرکت مہینوں میں سے ہے۔ یہ حرمت، امن، عبادت، توبہ اور تقوی کا پیغام دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عمرہ ادا کرنا ایک ایسی سعادت ہے جو انسان کے دل کو منور، روح کو پاک اور زندگی کو بامقصد بنا دیتی۔ ہزدہ میں عمرہ کرنے والا بندہ بیت اللہ کی برکتوں سے فیض یاب ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، رب کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے اور ایک نئی روحانی زندگی کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اسے موقع ملے تو ذی میں عمرہ کی فضیلت سے ضرور فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے گھر کی حاضری حرمت والے مہینے کی برکت، دعا کی لذت، استغفار کی تاثیر اور اخلاص کی روشنا سب مل کر بندے کی تقدیر سنوار دیتے ہیں۔ ذی میں عمرہ دراصل ایک ایسا سفر ہے جو جسم سے شروع ہوتا ہے مگر دل، روح اور کردار تک پہنچ کر انسان کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے، عمرہ کی توفیق عطا فرمانے اور اپنے گھر کی سچی حاضری نصیب فرمانے کی توفیق دے، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ خوبصورت اسلامی مضمون کی شکل میں بھی تیار کر دوں۔ ذی کے مہینے میں عمرہ کی فضیلت، اسلامی تقویم میں ذی ایک نہایت محترم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں خاص اہتمام کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ التوبہ میں واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ نبی کریم نے بھی خود حجۃ الوداع میں فرمایا کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مسلسل یعنی ذی ذی الحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ماضر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی محض ایک عام مہینہ نہیں بلکہ احترام، پاکیزگی اور عبادت کی خاص فضا رکھنے والا مہینہ ہے۔ عمرہ اسلام کی عظیم عبادت ہے، یہ بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے، نفس کو جھکاتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ سے احادیث میں آیا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے۔ ان نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمرہ اپنی اصل میں ہی ایک عظیم عبادت ہے اور جب یہ کسی محترم مہینے میں ادا کیا جائے تو اس کی روحانی کشش اور اثرات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ذی میں عمرہ کی فضیلت سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس مہینے کی بنیاد ہی حرمت پر ہی رمت والے مہینوں میں نیکی کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور گناہ کی سنگینی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کا اہتمام، باہمی احترام، زبان کی حفاظت اور گناہوں سے دوری زیادہ مطلوب۔ ہزدہ چونکہ حج سے پہلے آتا ہے اس لیے یہ انسان کے دل کو حج و عمرہ کی تیاری کے لیے بھی آمادہ کرتا ہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے والا شخص گویا ایک ایسے وقت میں اللہ کے گھر کی حاضری دیتا ہے جسے شریعت نے خود تنظیم والا وقت قرار دیا۔ ہزدہ میں عمرہ کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم کی عملی سنت ہے۔ معتبر احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے 4 عمرے کیے اور ان میں سے 3 بالفاظن دیگر اکثر عمرے ذی میں ادا فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق اپنے 4 عمرے کیے اور سب ذی میں تھے سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ تھا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ نبی نے عمرہ صرف ذی میں کا اس عملی نمونے سے یہ بات بہت مضبوط ہوتی ہے کہ ذی میں عمرہ کرنا رسول اللہ کے محبوب طریقے کے مطابق ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم نکتہ سمجھنا چاہیے، ذی میں عمرہ کی فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی مہینے کا عمرہ ہی درست مقبول ہے۔ عمرہ سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم نے اپنی عملی زندگی میں اکثر عمرے ذی میں کیے اس لیے اس مہینے میں عمرہ کرنا سنت کے قریب تر اور زیادہ بابرکت عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ایک طرح کی اتباع نبوی تقرن زمان اور شعائر اسلام کی تعظیم شامل ہو جاتی ہے۔ یہ بات فقہی اور سیرتی اعتبار سے بہت اہم ہے کہ کسی عمل کی ادائیگی کا وقت بھی اس کے ادب اور روحانی اثر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ذی میں عمرہ کرنے والا شخص دراصل ایسی عبادت کرتا ہے جس میں 3 خوبصورت پہلو جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف عمرہ کی
اصل فضیلت، دوسری طرف حرمت والے مہینے کی برکت، اور تیسری طرف نبی کی سنت کی پرواؤ اجتماع اسے غیر معمولی اہمیت دیتا ہے۔ عمرہ کے دوران طواف، صحیح حلق، قصر، دعائیں اور توبہ، یہ اعمال بندے کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ جب یہ سب ذیقدہ میں ہوتے ہیں تو دل میں یہ احساس مزید مضبوط ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے وقت میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوں جس وقت کو شریعت نے عظمت والا قرار دیا ہے۔ ذیقدہ میں عمرہ کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو حج کی تیاری کا شعور دیتا ہے، چونکہ ذیقدہ حج کے مہینوں میں سے بھی ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ آتا ہے، اس لیے اس مہینے میں عمرہ کرنے والا بندہ عبادت، نظم، صبر اور اطاعت کے ماحول میں داخل ہوتا ہوا احرام طلبی، حدود حرم اور مناسک عمرہ کی عملی تربیت حاصل کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ذیقدہ میں عمرہ بعد میں آنے والے حج کی تمہید بن جاتا ہے، اور یہی تمہید دل کو اللہ کے گھر سے جوڑ دیتی ہی۔ روحان لحاظ سے ذیقدہ میں عمرہ دل کو کئی طرح سے زندہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ انسان میں تواضع پیدا کرتا ہے، کیونکہ احرام کی سادگی دنیاوی تفاخر کو توڑ دیتی ہے۔ پھر طواف کا منظر بندے کو سکھاتا ہے کہ مرکز صرف اللہ ہے، صحیح اسے بتاتی ہے کہ عبادت صرف سکون نہیں بلکہ کوشش، حرکت اور رجوع بھی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے قدم بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ مومن کی زندگی امید، دعا اور یقین سے بھری ہونی چاہیے۔ یہ سب کیفیتیں ذیقدہ کی حرمت کے ساتھ مل کر اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتی ہیں۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے والا انسان عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ حوصلہ اور زیادہ اخلاص محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وقت حج کے قریب ہونے کی وجہ سے امت میں عبادت کا خاص مزاج پیدا کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں زائرین کی آمد، کعبہ کی زیارت، زمزم کی حلاوت اور روز شریفین سے جڑی یادیں بندے کے اندر اخلاص جگاتی ہیں۔ اگر یہ سفر نتن عبادت، توبہ، دعا اور اصلاح نفس کے ساتھ کیا جائے تو یہ صرف جسمانی سفر نہیں رہتا بلکہ ایک مکمل روحانی تربیت بن جاتا ہے۔ علماء نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں نیکیوں کا اہتمام کرنا مستحب اور پسندیدہ ہے، اور برائیوں سے بچنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو ذیقدہ میں عمرہ کرنا صرف ایک سفر نہیں بلکہ نفس کی تربیت، عبادت میں اضافہ اور گناہوں سے دوری کا عملی ذریعہ ہے۔ بندہ جب حرم میں قدم رکھتا ہے تو اسے اپنی دعا، اپنی آنکھ، اپنی زبان اور اپنے دل کی نگرانی زیادہ شدت سے کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے گھر کے قریب آ کر غفلت نہیں بلکہ ہوشیاری، ادب اور عاجزی درکار ہے۔ ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ ذیقدہ میں عمرہ انسان کے دل میں سنت نبی سے محبت بڑھا دیتا ہے۔ جب زائر یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ نے زیادہ عمرے ذیقدہ میں ادا فرمائے تو اس کے اندر اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہی آؤ شوق عبادت کو رسم سے نکال کر محبت میں بدل دیتا ہے۔ عبادت کا اصل حسن بھی یہی ہے کہ وہ تقلد ظاہری سے نکل کر اتباع قلبی بن جائے۔ ذیقدہ میں عمرہ اسی اتباع نبوی کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں کسی خاص مہینے کے عمرے کو دوسرے مہینوں کے عمرے پر قطعی طور پر لازمہ الف زیادہ قرار دینے والی کوئی صریح و متفق علیہ نص ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن حرمت والے مہینے کی تعظیم اور نبی کی عملی سنت کی وجہ سے ذیقدہ میں عمرہ کا مقام یقیناً بلند ہے۔ یہ ایک معقول اور مضبوط دینی استنباط ہے کہ جب زمانہ محترم ہو، عمل عبادت ہو اور پیروی سنت کی ہو تو اجر و اثر زیادہ امید افزا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اس مہینے سے خاص فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ذیقدہ میں عمرہ کی ایک عملی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ بندے کو اپنے اخراجات، وقت اور نیت کو منظم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ عمرہ اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ مال کے زکاتی مزاج، دل کی پاکیزگی، چھوٹیے اور رشتوں کی اصلاح کا سبب بھی بنتا ہیم کے اور مدینہ کی طرف سفر کرنے والا شخص عام طور پر دنیاوی مشاغل سے کچھ فاصلے پر آ جاتا ہے، اور یہی فاصلہ اسے اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ ذیقدہ چونکہ عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں کیا گیا عمرہ دل کی دنیا بدل سکتا ہے۔ عمرہ کے بعد سب سے اہم چیز اس کی حفاظت حاصل۔ نکتہ یہ نہیں کہ بندہ صرف احرام پہن کر طواف کر لے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس سفر کے بعد بھی اس کی آنکھ میں حیا، زبان میں سچائی، دل میں خشیت اور عمل میں نیکی باقی رہے۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے والا اگر واپسی کے بعد بھی گناہوں سے بچے، نماز کی پابندی کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور حقوق العباد کی پاسداری کرے تو یہی اس عمرے کی قبولیت کی علامتوں میں سے ہے۔ عمرہ کا نور زندگی کے باقی مہینوں میں بھی جاری رہنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذیقدہ میں عمرہ کی فضیلت 3 بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ مہینہ خود حرمت والا ہے، عمرہ بذات خود گناہوں کا کفارہ اور بڑی عبادت ہے، اور نبی کریم کی عملی سنت بھی اسی مہینے سے وابستہ رہی ہے۔
اس لیے جو مسلمان اس مہینے میں عمرہ کرتا ہے وہ ایک ایسے عمل کی توفیق پاتا ہے جس میں وقت کی حرمت، عبادت کی عظمت اور سنت کی محبت سب جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ امت کے لیے بڑا شرف ہے کہ اسے ایسے مہینوں میں اپنے رب کے گھر کی حاضری نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ذیقعدہ کی حرمت کو سمجھنے، اس مہینے میں نیکیوں کی طرف بڑھنے اور اگر حرم شریف کی حاضری نصیب ہو تو ادب، اخلاص اور قبولیت کے ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذیقعدہ کے مہینے میں عمرہ کی فضیلت۔ اسلام ایک مکمل اور حکمت بھرا دین ہے۔ اس دین نے عبادات کے لیے اوقات، مقامات اور طریقوں کو بھی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالی کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو سکے۔ انہی مبارک اوقات میں سے ایک ذیقعدہ کا مہینہ ہے جو 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ مہینہ اگرچہ اپنے اندر جنگ و جدال سے بچنے، امن و سکون، غور و فکر اور عبادت کی طرف رجوع کی ایک خاص فضیلت رکھتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ عمرہ کے لیے بھی ایک نہایت بابرکت اور پسندیدہ وقت سمجھا جاتا ہے۔ ذیقعدہ میں عمرہ کی فضیلت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ ایک خاص مہینہ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ نبی کریم نے اپنے کئی عمرے اسی مہینے میں ادا فرمایا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا سنت نبوی کے مطابق ایک عظیم سعادت ہے۔ ذیقعدہ میں عمرہ کرنے والا مسلمان گویا اپنے عمل کو سرۃ النبوی کے قریب تر کر لیتا ہے اور اللہ کے گھر کی حاضری کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص روحانی کیفیت سے بھی لطف اندوز ہوتا۔ حزدہ کی حیثیت ذیقعدہ قمری سال کا 11واں مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں شریعت میں حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اسی لیے ان مہینوں میں عبادت، توبہ، استغفار، خیرات، ذکر اور نیک اعمال کی طرف توجہ دینا بہت مناسب۔ حزدہ کا نام ہی اس کی ایک خاص حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں عرب جاہلیت کے دور میں بھی سفر اور جنگ کی سرگرمیاں نسبتاً کم ہو جاتی تھیں۔ اسلام نے اس مہینے کو حرمت اور احترام کے ساتھ باقی رکھا اور اسے امن، سکون اور عبادت کے لیے یہ خاص مقام عطا فرمایا۔ عمرہ کی عظمت۔ عمرہ اسلام کی نہایت عظیم عبادت ہے۔ اس میں بندہ اپنے جسم، مال، وقت اور دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے۔ عمرہ میں احرام، طلبی، طواف، سعی اور حلق تقصی جیسے اعمال شامل ہیں، اور ہر عمل بندے کے دل میں عاجزی، محبت، خوف، امید اور اطاعت پیدا کرتا ہے۔ عمرہ گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بھی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ بندہ سچی نیت کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے عمرہ صرف ایک ظاہری سفر نہیں بلکہ ایک باطنی سفر بھی ہے، جس میں انسان اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرتا۔ حزدہ میں عمرہ کیوں افضل سمجھا جاتا ہے؟ ذیقعدہ میں عمرہ کی فضیلت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک، یہ نبی کریم کی سنت کے مطابق ہے۔ سورۃ النبوی سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اپنے عمرہ کے کئی سفر ذیقعدہ میں فرمائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مہینہ عمرہ کے لیے پسندیدہ اور موزوں زمانہ ہے۔ جب کوئی مسلمان نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اس مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے جس میں خیر، برکت اور اتباع رسول کی خوشبو موجود ہے۔ سنت کی پیروی صرف عبادت کو صحیح نہیں بناتی بلکہ اسے قبولیت کے قریب بھی لے جاتی ہے۔ اسی لیے ذیقعدہ میں عمرہ کرنا بہت سے اہل علم کے نزدیک ایک مستحسن اور بابرکت عمل ہے۔ 2، حرمت والے مہینے کی برکت۔ ذیقعدہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع، گناہوں سے زیادہ احتیاط اور عبادات میں زیادہ رغبت ہونی چاہیے۔ اس مہینے میں عمرہ کرنا بندے کے لیے ایک ایسا نیکی کا سفر بن جاتا ہے جو حرمت والے وقت اور مقدس جگہ دونوں کے احترام کو جمع کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھر کا سفر، اور وہ بھی حرمت والے مہینے میں، دل کو نرم کرتا ہے، نفس کو جھکاتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب محسوس کراتا ہے۔ 3، نبی کے اعمال کے قریب ہونا۔ دین میں سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو رسول اللہ کے اعمال کے مطابق بنائے۔ ذیقعدہ میں عمرہ کرنا اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں بندہ آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ یہ صرف ایک سفری ترتیب نہیں بلکہ محبت رسول کا اظہار بھی ہے۔ جو شخص سنت کی پیروی کے جذبے سے ذیقعدہ میں عمرہ کرتا ہے وہ دراصل اپنے دل میں یہ عہد تازہ کرتا ہے کہ میرا مقصد صرف سفر کرنا نہیں بلکہ اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ 4،
روحانی یکسوئی ذیقدہ عام طور پر ایسے مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن میں حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، مگر خود حج ابھی واقع نہیں ہوتا۔ لفاسی میں عمرہ کرنے والا بندہ نسبتاً زیادہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے۔ مسجد الحرام میں بھیڑ بعض اوقات بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ وقت ایسے لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے جو اپنے دل کو حرم کے سکون سے بھرنا چاہتے ہیں۔ مرہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کعبہ کے گرد گھومتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ ساری زندگی کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے۔ ذیقدہ میں اس احساس کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ 5 گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ حرمت والے مہینوں میں نیکیوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ عمرہ ان نیکیوں میں سے ایک ہے جو دل کو پاک کرتی ہے، نگاہ کو جھکاتی ہے، زبان کو نرم کرتی ہے اور انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے سے بندہ امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس کے دل کو صاف کرے اور اسے نئی زندگی عطا کرے۔ ذیقدہ میں نبی کریم کے عمرے سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے عمرے مختلف اوقات میں ادا فرمائے اور ان میں ذیقدہ کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہینہ عمرہ کے لیے نہ صرف جائز بلکہ خاصا پسندیدہ ہے۔ اہل علم نے اس پہلو کو بیان کیا ہے کہ ذیقدہ میں عمرہ کرنا سند سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے فضیلت رکھتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ کے لیے کوئی ایک ہی مہینہ مخصوص نہیں بلکہ سال کے کسی بھی وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم جب کوئی مہینہ سنت نبی کے ساتھ زیادہ موافقت رکھتا ہو تو وہ اپنے اندر اضافی برکت لے آتا ہے۔ ذیقدہ اسی نوعیت کا مہینہ ہے۔ عمرہ کی نیت اور ذیقدہ کا روحانی مزاج۔ ذیقدہ کے مہینے میں عمرہ کرتے وقت انسان کے دل میں چند خاص باتیں زیادہ گہرائی سے اترنی چاہئیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ سفر صرف سیر و تفریح نہیں بلکہ اللہ کی رضا کا سفر ہی۔ دوسر بات یہ کہ احرام باندھنا محض لباس بدلنا نہیں بلکہ گناہوں سے نفرت اور اطاعت کی ایک نئی زندگی کا اعلان ہے۔ تیسری بات یہ کہ طواف کے دوران انسان کو یہ احساس ہو کہ اس کی اصل مرکزیت اللہ کی ذات ہے۔ چوتھی بات یہ کہ سعی کے وقت انسان اپنے دل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی، صبر اور اللہ پر اعتماد کو تازہ کرے۔ پانچویں بات یہ کہ عمرہ کے بعد بندہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا عزم کرے۔ ذیقدہ کا مہینہ ان تمام معانی کو مزید گہرا کر دیتا ہے کیونکہ یہ حرمت، امن اور عبادت کا مہینہ۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے کے روحانی فوائد۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے سے انسان کو بہت سے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دل کی صفائی۔ عمرہ بندے کے دل سے دنیا کی محبت کم کرتا ہے اور آخرت کی یاد بڑھاتا ہے۔ عاجز احرام طواف اور سعی بندے میں تواضع پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنے لباس، اپنی حیثیت اور اپنی پہچان سے اوپر اٹھ کر ایک بندہ بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ صبر، سفر، گرمی، تھکن، بھیڑ اور نظم و ضبط کے تقاضے انسان کو صبر سکھاتے۔ استقامت۔ عمرہ کے بعد بندے کے اندر عبادت کی طرف رجحان بڑھتا ہے جو اسے نماز، ذکر قرآن اور نیکیوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی امید۔ حرمین شریفین میں دعا کی قبولیت کی امید دل کو ایک خاص کیفیت میں لے جاتی ہے۔ ذیقدہ میں یہ کیفیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ بندہ حرمت والے مہینے میں حرمت والے مقام پر حاضر ہوتا۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے والوں کے لیے آداب۔ اگر کوئی مسلمان ذیقدہ میں عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ اس کے آداب کا خاص خیال رکھے۔ نیت خالص ہو، دکھاوا نہ ہو، سفر حلال کمائی سے ہو، زبان ذکر، درود اور استغفار میں مشغول رہے۔ طواف کے دوران خشوع و خضوع قائم رہے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا جائے، زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے۔ عمرہ کے بعد گناہوں کی طرف لوٹنے سے بچنے کا عزم کیا جائے۔ عمرہ صرف مکہ پہنچ کر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر ذیقدہ میں کیا گیا عمرہ انسان کے کردار کو بدل دے تو یہی اس کی حقیقی کامیابی ہے۔ خواتین، بوڑھوں اور نوجوانوں کے لیے پیغام۔ ذیقدہ میں عمرہ کی فضیلت سب کے لیے ہی۔ نوجوان اس موقع سے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں استعمال کریں، بوڑھے اس کو اپنی باقی زندگی کے لیے زاد راہ بنائیں۔ خواتین اس عبادت کو صبر، حیا اور اخلاص کے ساتھ ادا کر ہر طبقے کے لیے یہ مہینہ اللہ کی طرف رجوع کا پیغام لاتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مشغلے انسان کو ہر سمت سے گھیر لیتے ہیں، ذیقدہ میں عمرہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو چند دن کے لیے دنیا کی شورش سے نکال کر اللہ کے حضور لے آتا ہے۔ یہ لمحے شاید عمر بھر کی اصلاح کا سبب بن جائیں۔ عمرہ اور توبہ کا تعلق۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے والا اکثر اس کیفیت سے گزرتا ہے کہ وہ اپنے ماضی پر غور کرتا ہے، اسے اپنے گناہ، اپنی کوتاہیاں، اپنی غفلتیں اور اپنی کمزوریاں یاد آتی۔ وہ موقع ہوتا ہے
جب سچی توبہ کا دروازہ کھلتا ہے عمرہ کے دوران رونے والا دل جھکے ہوئے کندھے لبوں پر تلبی اور آنکھوں میں عاجزی یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب آ رہا ہے ذی کا مہینہ اس توبہ کو اور زیادہ معنی خیز بنا دیتا ہے عمرہ کے بعد زندگی میں تبدیلی ذی میں عمرہ کرنے کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لائے اگر طواف کے دوران دل نرم ہوا تھا تو گھر جا کر بھی نرم رہے اگر صحیح میں صبر سیکھا تھا تو روزمرہ کی زندگی میں بھی صبر کرے اگر احرام نے گناہوں سے بچنے کا سبق دیا تھا تو حرام سے دوری اختیار کرے اگر مسجد الحرام میں قرآن کی طرف دل مائل ہوا تھا تو واپسی پر بھی قرآن سے تعلق نہ ٹوٹے اصل نے کی یہ نہیں کہ انسان بار بار عمرہ کرے بلکہ اصل نے کی یہ ہے کہ عمرہ اسے بہتر انسان بنا دے نتیجہ ذی میں عمرہ کرنا ایک عظیم سعادت بابرکت عمل اور سنت نبوی سے قریب تر عبادت ہے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے بھی خاص مقام رکھتا ہے اور عمرہ کی عظمت کی وجہ سے بے آس میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری بندے کے دل کو نور زبان کو ذکر آنکھوں کو خشیت اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے جو مسلمان ذی میں عمرہ کرتا ہے وہ گویا اپنے رب کی طرف ایک خاص دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ سفر کے ذریعے عبادت کے ذریعے محبت اور محبت کے ذریعے اصلاح حاصل کرتا ہے اس مہینے میں عمرہ کرنا انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی اصل منزل اللہ کی رضا ہے اور کعبہ کا طواف دراصل پوری زندگی کو اللہ کے گرد گھمانے کا ایک حسین اعلان ہے اللہ تعالی ہمیں ذی کی برکتیں نصیب فرمائے اس مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو خلوص قبولیت اور برکت کے ساتھ شفن قبولیت عطا فرمائے میں اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ مختصر تقریری خاکہ ذی میں عمرہ کی فضیلت پر 10 منٹ کی بیان نویسی بھی تیار کر سکتا ہوں ذی کے مہینے میں عمرہ کی فضیلت اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینے کی اپنی ایک خاص شان اور اہمیت ہے مگر کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت برکت اور عظمت عطا فرمائی ہے ذی انہی محترم مہینوں میں سے ایک ہے یہ 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب ان مہینوں میں نیکیوں کی قدر بڑھ جاتی ہے گناہوں کی سنگینی زیادہ ہو جاتی ہے اور عبادت کا ذوق و شوق دلوں میں تازگی پیدا کرتا ہے انہی عظیم دنوں میں ایک اہم عبادت عمرہ ہے جو مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے نفس کو پاک کرتی ہے اور بندے کو اخلاص عاجزی اور محبت الہی کا درس دیتی ہجدہ کے مہینے میں عمرہ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کے اندر کئی روحانی اور تاریخی پہلو موجود ہیں جو اس مہینے کی فضیلت میں اضافہ کرتے ہیں اگرچہ عمرہ سال کے ہر مہینے میں کیا جا سکتا ہے لیکن ذی میں اس کی اپنی ایک الگ منویت ہے کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں رسول اکرم نے متعدد عمرے ادا فرمائے اس لحاظ سے ذی اور عمرہ کا تعلق محض زمانی نہیں بلکہ سنت نبوی کی روشنی میں ایک گہرا روحانی ربط رکھتا ہے ذی کی عظمت ذی قمری سال کا 11واں مہینہ ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن کریم میں اشہر حرم قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو خاص احترام اور حرمت عطا فرمائی ہے تاکہ انسان گناہوں سے بچے عبادات میں رغبت رکھے اور امن و سلامتی کا ماحول قائم رہیان حرمت والے مہینوں کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان میں نیکی کا اجر بڑھتا ہے اور گناہ کی قباحت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے ذی کا مہینہ عبادت توبہ استغفار صدقہ ذکر اور دعا کے لیے بہت موزوں سمجھا جاتا ہے جب ایک مسلمان اس مہینے میں عمرہ ادا کرتا ہے تو وہ دراصل ایک ایسے وقت میں اللہ کے گھر کی حاضری دیتا ہے جس وقت کی اپنی حرمت ہے یوں وقت کی برکت اور عمل کی برکت ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں عمرہ کی حقیقت اور اہمیت عمرہ اسلام کی ایک نہایت محبوب عبادت ہے اس میں بیت اللہ کی زیارت طواف سعی اور حلق تقصیر شامل ہے یہ عبادت دل کو جھکا دیتی ہے انسان کو دنیا کی رنگینیوں سے الگ کر کے اللہ کے سامنے حاضر کر دیتی ہے اور بندے کے اندر عاجزی شکر اور محبت پیدا کرتی ہے عمرہ حج کی طرح فرض نہیں لیکن اس کی فضیلت بہت عظیم ہے احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دی گئی ہے عمرہ گناہوں کے مٹانے دل کی صفائی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے انسان جب احرام باندھتا ہے تو اپنے ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ تکبر دکھاوا اور دنیا کی بہت سی خواہشات کو بھی چھوڑنے کا عہد کرتا ہے پھر جب وہ کعبہ معظمہ کے گرد طواف کرتا ہے تو اس کے دل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل مرکز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہ کہ دنیا کی آسائشیں ذی میں عمرہ کی تاریخی حیثیت ذی کے مہینے میں عمرہ کی فضیلت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ نبی کریم نے اپنی زندگی میں متعدد عمرے اسی مہینے میں ادا فرمائے
سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اپنے اپنے عمرے ذیقدہ میں کیے سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ ادا فرمایا گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیقدہ کا مہینہ عمرہ کے لیے ایک پسندیدہ اور متبرک وقت ہے۔ یہ بات محض تاریخ نہیں بلکہ امت کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ جب رسول اللہ نے کسی عمل کو خاص وقت میں انجام دیا تو اس وقت میں اس عمل کی برکت اور مناسبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے علماء اور اہل علم نے ذیقدہ میں عمرہ کو سنت النبوی کے تناظر میں نہایت بابرکت عمل قرار دیا ہے۔ ذیقدہ میں عمرہ کی فضیلت کے پہلو ایک حرمت والے مہینے میں عبادت کی سعادت۔ ذیقدہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینے میں عبادت کرنا اپنے اندر خاص لطف اور برکت رکھتا ہے۔ جب بندہ ایسے وقت میں اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کے ہر قدم میں خشوع ادب اور سچائی شامل ہو جاتی ہے۔ اس وقت کیا جانے والا عمرہ دل کے لیے نرم بارش کی مانند ہوتا ہے جو گناہوں کی دھول دھو ڈالتا ہے۔ سنت نبوی کی اتباع۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے والا شخص ایک سنت کے قریب ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس مہینے کو اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے منتخب کیا جسے رسول اللہ نے بھی پسند فرمایا۔ سنت پر عمل کرنے کی اصل روح یہی ہے کہ بندہ اپنے محبوب نبی کے طریقے کو اپنائے۔ نیت سنت کی پیروی کی ہو تو عمل میں اخلاص اور محبت دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ 3 روحانی تازگی۔ ذیقدہ عام طور پر حج کے موسم سے پہلے آتا ہے، اس لیے اس وقت عمرہ کرنے والے کو ایک الگ ہی سکون اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا دیدار، زمزم کا پانی، صفا و مروہ کی صحیح حجر اسود کی طرف رخ اور روز رسول کی زیارت کی سعادت انسان کے دل کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دیتی ہے۔ اس مہینے میں عمرہ انسان کو اپنے رب کے قریب کرنے والا ایک خاص ذریعہ بن جاتا ہے۔ 4 گناہوں نونغونہ سے توبہ کا بہترین موقع۔ انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی میں بے شمار غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ ذیقدہ میں عمرہ ایک ایسا موقع ہے جس میں بندہ خلوص دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ احرام کی سفید چادریں اسے کفن کی یاد دلاتی ہیں، طواف اسے قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے، اور سعی اسے بتاتی ہے کہ زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ اس پورے سفر میں بندہ اپنے رب کے سامنے معافی مانگتا ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ 5 دینی شعور میں اضافہ۔ عمرہ محض چند اعمال کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل تربیتی سفر ہے۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے والے کو مسلمانوں کے اتحاد، مساوات، اخوت اور عبودیت کا گہرا شعور حاصل ہوتا ہی وہاں ہے۔ امیر و غریب، عرب و عجم، گورے و کالے سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں۔ یہ منظر انسان کے ذہن سے برتری، غرور اور نسلی تفاخر کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں ذیقدہ اور عمرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کے شعائر کی تعظیم کی ترغیب دی ہے۔ اللہ صفا و مروہ اور قربانی کے شاعر اللہ کی نشانیوں میں سے آواگرچہ ذیقدہ کا نام براہ راست کسی آیت میں عمرہ کے ساتھ نہیں آیا، لیکن اشہر حرم کی تعظیم اور حج و عمرہ کے شاعر کی عظمت سے اس مہینے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اوقات اور مقامات کی تعظیم ایمان کا حصہ حصہ چونکہ انہی محترم مہینوں میں شامل ہے، اس لیے اس میں عمرہ کرنا ان شاعر کی تعظیم کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ احادیث کی روشنی میں فضیلت۔ احادیث مبارکہ میں عمرہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم نے عمرہ کو گناہوں کے کفارے اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا۔ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کرے۔ یہ بشارت ہر زمانے کے لیے ہے، مگر ذیقدہ میں اس پر عمل کرنا خاص طور پر باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کے ذیقدہ میں عمرے ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ صحابہ کرام بھی اب کے طریقے سے بہت محبت رکھتے تھے اور اب کے اعمال کی پیروی کو سعادت سمجھتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان ذیقدہ میں عمرہ ادا کرتا ہے تو وہ درحقیقت سنت نبوی کے ایک روشن نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے۔ ذیقدہ میں عمرہ کے روحانی فوائد۔ ذیقدہ میں عمرہ کرنے کے کئی روحانی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ جب بندہ خان کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے مرکز میں نہیں بلکہ اپنے رب کی رحمت کے مرکز میں کھڑا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس نرم ہو جاتا ہے۔ عام زندگی میں انسان غفلت، دھرمی اور خود پسندی میں مبتلا رہتا ہے، مگر عمرہ کے سفر میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مسجد حرام کی فضیلت، احرام کی حالت، طواف اور سعی کی برکت، یہ سب مل کر دعا کے لیے بہت قیمتی لمحے پیدا کرتے ہیں۔
चौथा ये फायदा ये है स्क्रिप्ट कि बिल्कुल इंसान इस्तेमाल की करते जिंदगी हुए में तब्दीली YouTube आती के लिए है। एक बहुत से वीडियो लोग बनाएं। उम्रा के बाद अपनी नमाज़ें रबीउल दुरुस्त सानी करते में हैं, इस्लामी लेते हैं मालूमाती ज़ुबान की सीरीज हिफाजत शुरू इस्लामिक कर देते हिस्ट्री हैं, स्टोरी के बारे वालिदैन में के साथ नरमी YouTube के लिए बरतते हैं 10 और मिनट हलाल की और हराम वीडियो का बनाएं। ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। ये उम्रा की सच्ची सेटिंग्स कबूलियत की मुनासिब अलामत मीडिया है। इस्तेमाल ज़िक़दा में करें, उम्रा बैकग्राउंड म्यूजिक उम्मत की इस्लामी इस्लाह बनाएं, अगर हम ज़िक़दा जुबान में उर्दू उम्रा की होनी रूह को चाहिए, समझें तो ये कोई सिर्फ सब एक टाइटल न फर्द की शामिल करें। इबादत नहीं रहती बल्कि उम्मत की इस्लाह का नरेटर के ज़रिया भी लिए बनती है। मर्दाना ट्रांस अटलांटिक जब आवाज मुसलमान इस्तेमाल अल्लाह के करें। घर जाते हैं वाटर तो मार्क उनके टेक्स्ट दिलों के से तौर कीना, पर हसद शायद और बैदशाह नफरत कम इस्तेमाल होती है। करें, वो आई एक स्टॉक दूसरे को इस्तेमाल करीब ना से करें, देखते हैं, सिर्फ एक YouTube दूसरे की ऑडियो दुआओं में लाइब्रेरी शामिल होते इस्तेमाल हैं करें। और उम्मत के दर्द को महसूस करते हैं। सेटिंग्स आवा महीना हमें मुनासिब ये भी मीडिया सिखाता इस्तेमाल है करें, कि इबादत बैकग्राउंड सिर्फ मस्जिद म्यूजिक अज़हर इस्लामी तक बनाएं, महदूद नहीं जुबान होनी चाहिए। उर्दू होनी उम्रा के चाहिए, बाद भी बंदे कोई को सब अपनी टाइटल न नमाज, शामिल रोज़ा, करें। अखलाक और मुआमलात में इस्तिकामत नरेटर के इख्तियार लिए करनी चाहिए। मर्दाना शख्स ट्रांस ज़िक़दा अटलांटिक में आवाज उम्रा करके इस्तेमाल वापस करें। आए और अपनी जिंदगी में नेकी की वाटरमार्क रोशनी टेक्स्ट न के लाए, तौर पर इसने उम्रा की शायद रूह को बैदशाह मुकम्मल इस्तेमाल तौर करें। पर नहीं समझा। आई स्टॉक इस्तेमाल ना असल करें, कामयाबी ये सिर्फ है कि YouTube बंदा ऑडियो लाइब्रेरी मक्का से इस्तेमाल उठ करें। कर अपने घर को भी अल्लाह की याद से आबाद करे। ख्वातीन, नौजवान और बुजुर्गों के लिए सबक ज़िक़दा में उम्रा हर उम्र के लोगों के लिए खास पैगाम रखता है। नौजवानों के लिए ये वक्त है कि वो अपनी तवानाई को अल्लाह की इताअत में लगाएं। उन्हें चाहिए कि वो हज और उम्रा के आदाब, इखलास और सब्र को सीखें। ख्वातीन के लिए ये इबादत पर्दा, हया और तहारत के साथ अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। बुजुर्गों के लिए ये वक्त शुक्र और तौबा का है कि जिंदगी के आखिरी हिस्से में भी अल्लाह के घर की हाजिरी नसीब हो जाए। बच्चों को भी इस अजीम इबादत की अहमियत बतानी चाहिए ताकि उनके दिलों में शुरू ही से कबा और उम्रा की मोहब्बत पैदा हो। जिस घर में बैत अल्लाह की मोहब्बत होती है वहाँ ईमान की खुशबू ज्यादा देर तक बाकी रहती है। उम्रा के लिए बेहतरीन नियत ज़िक़दा में उम्रा का असल हसन नियत में है। अगर नियत अल्लाह की रजा, संत नबी की इत्तिबा, गुनाहों से मुआफ़ी और दिल की इस्लाह हो तो ये उम्रा बहुत बाबरकत बन जाता है। नियत अगर महज सैर और तफरी, दिखावा, अशोहरत हो तो अमल की रूह कमजोर पड़ जाती है। इसलिए चाहिए कि उम्रा करने वाला हर कदम पर अपनी नियत को दुरुस्त क्रियाहिराम बांधते वक्त वो दिल ही दिल में कहे, ए अल्लाह, मैं तेरे घर की हाजिरी सिर्फ तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ। मेरी कमजोरियों को मुआफ फरमा, मेरे दिल को पाक कर दे और मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। ज़िक़दा में उम्रा के बाद की जिम्मेदारी, उम्रा खत्म हो जाना इस बात की अलामत नहीं कि इबादत का सिलसिला भी खत्म होगा। असल इबादत तो उसके बाद शुरू होती है। ज़िक़दा में उम्रा करने के बाद बंदे को अपनी ज़बान, नज़र, माल, वक्त और अखलाक की हिफाजत करनी चाहिए। नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, वालिदैन की खिदमत, रिश्तेदारों से सिला रहमी और मोहताजों की मदद वो अमाल हैं जो उम्रा की बरकत को जिंदगी भर कायम रखते हैं। एक सच्चा हाजी और मोतमिर वही है जिसके अखलाक बदल जाएं, जिसकी आंखों में हया आ जाए, जिसकी ज़बान झूठ से बचने लगे और जिसके दिल में अल्लाह की अजमत पैदा हो जाए। यही उम्रा का असल समर है। नतीजा, ज़िक़दा का महीना अल्लाह ताला की खास रहमतों और बरकतों का हामिल महीना या हुर्मत वाले महीनों में से एक है और इसमें उम्रा करना निहायत बाबरकत अमल है। नबी करीम ने इस महीने में मुतअद्दिद उम्रे अदा फरमाए जिससे इसकी फजीलत और अहमियत और भी बढ़ जाती है। ज़िक़दा में उम्रा बंदे को गुनाहों से पाक करता है, दिल को मुनव्वर करता है, ईमान को ताज़ा करता है और अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया बनता है। ये महीना हमें ये सिखाता है कि वक्त की कदर करो, हुर्मत वाले ज़माने की तज़ीम करो और इबादत को इखलास के साथ अंजाम दो। अगर मुसलमान ज़िक़दा के महीने को उम्रा, ज़िक्र, दुआ, तौबा और नेकी के लिए इस्तेमाल करे तो ये इसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। अल्लाह ताला हमें ज़िक़दा की बरकतों को समझने, इसमें उम्रा की सआदत हासिल करने और अपनी जिंदगी को सुरूत नबी के नूर से रोशन करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर यूट्यूब स्क्रिप्ट, मुख्तसर बयान, तकरीर के अंदाज में 10 मिनट का मवाद भी तैयार कर दूं।